हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं उनके तारुफ की ज़रूरत नहीं। आरजू काज़मी जी एक बहुत बड़ा नाम। आपको अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर, आपने जी बुलाया। थैंक यू सो जी मच। जी। बहुत सारी खबरें हैं बांग्लादेश को लेकर। बातें चल रही हैं, पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान में हमने देखा कि इससे पहले पाकिस्तानी पायलट भी वहां पर गए, जो JF-17 की जो ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही। एक बहरी जहाज गया। पाकिस्तान के काफ़ी बिजनेसमैन भी यहाँ से गए हैं। हमारे जो कुछ इदारे हैं उनके सरबराहान भी वहाँ पर जा चुके हैं। हुकूमती सतह पर भी हमने देखा बहुत सारे वफ़्द भी वहाँ पर जो है वो इस वक्त विज़िट के ऊपर है। और आइंदा भी देखने में आ रहा है कि कुछ और भी लोग जो अहम हैं वो बांग्लादेश का विज़िट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं। एक खबर जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि बांग्लादेश ने डिमांड की है कि भाई ताल्लुकात हम बेहतर तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ आपको 1971 के ऊपर माफ़ी माँगना पड़ेगी और जो हमारे उस वक़्त नुकसानात हुए थे, वो भी पूरा करना पड़ेगा। तो कैसे आप देख रही हैं ये सारी सूरत-ए-हाल? एक तरफ हम देख रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इतने क्लोज़ हो रहे हैं और बीच में इस तरह की खबर को आने को आप कैसे देख रही हैं? देखिए मुजफ्फर, अगर ये बात उस टाइम पर हुई होती ना जब शेख हसीना थी, तो शायद ये लोग कह देते कि भारत के दबाव में आके कर रहे हैं या भारत का इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब तो शेख हसीना की गवर्नमेंट नहीं है और मोहम्मद यूनुस साहब वहां पर हैं, और फिर वो ये बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो भी मुल्क चलाते हैं वो सोच तो जरूर रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। माफी तो मुझे नहीं लगता कि ये मांगेंगे, इसलिए कि ये तो ये मानते ही नहीं कि इन्होंने कोई गलती की है। ये तो कहते हैं कि जी सब कुछ भारत ने किया था। बल्कि एक ब्रिगेडियर साहब एक ही बार आए थे मेरे शो में, दोबारा नहीं आए। तो उन्होंने, उनसे जब मैंने यही सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि वो इंडियन आर्मी थी जो पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर सब कुछ कर रही थी, चाहे वो रेप हो या लूट मार हो या कुछ भी हो। तो अगर हम मान ही नहीं रहे तो फिर हम माफी किस बात की? और अगर माफी मांग ली, फॉर एग्जाम्पल 1% अगर माफी मांग ली, तो फिर माफी तो फिर वो सिलसिला लंबा हो जाएगा। फिर तो वो आपको श्रीलंका से भी मांगनी पड़ेगी कि आपने उनका जो एक आदमी यहाँ पर मार दिया था। फिर आप जो है वो चाइना से भी मांगे जो उनके यहाँ कुछ हो रहा है। भारत से बहुत सारी माफिया हमारी जो है वो ड्यू रहती हैं, तो वो एक लंबी लिस्ट लेकर मोदी जी आ जाएंगे, चलो भाई स्टार्ट जी, हो जी, जाओ तुम लोग। जी, तो वो चीज तो फिर थोड़ा आगे तक चली जाएगी। बाकी बांग्लादेश ने $4.5 बिलियन भी मांगे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बांग्लादेश ये समझता है कि हम 4.5 बिलियन दे सकते हैं, क्योंकि हम तो एक एक बिलियन डॉलर के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। आपको पता है कि कभी वर्ल्ड बैंक और कभी IMF के दर पर है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर कुछ पाकिस्तानी रह गए थे 71 में, वो कह रहे हैं इनको भी ले जाइए। तो पाकिस्तान के लिए यकीनन ये, मैंने तो उस वक्त जिस वक्त ये दोस्तियां यारियां दिखाई जा रही थी, तो मैंने यही उस वक्त भी कहा था कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान के साथ जो हमने किया था कि बहुत दोस्ती हो रही है, तालिबान आ गए और बाद में अफगानिस्तान ने हमारा क्या हाल किया, तो ऐसा ही कहीं बांग्लादेश के साथ भी ना हो। लेकिन वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो फिलहाल नहीं लगता कि माफी हम मांगेंगे। बाकी जो वो अपने एसेट्स मांग रहे हैं, जो उस टाइम पे उनका जो डैमेजेस हुए थे वो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन यकीनन ये एक नई चीज या बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट के आगे है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान अगर माफ़ी नहीं मांगता और उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं करता, तो ये ताल्लुकात ख़राब हो जाएँ और दोबारा से फिर वो शेख हसीना जो है उनको वो बोलेंगे जी नहीं, अब आ जाएँ हम भारत के साथ ताल्लुकात दोबारा से देखते हैं और दोबारा से ही जो पहले वाली पोज़ीशन है उसके ऊपर बांग्लादेश आ जाए। तो इस तरह के हालात आगे आपको तो नहीं बनते हुए नज़र आ रहे? देखिए, भारत के साथ तो बांग्लादेश के जो टर्म्स हैं वो सही होने ही हैं। इतने सालों उनके साथ ठीक रहे हैं, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो वो हम फौरन ही मिठाई लेके पहुंच गए। वो जो हमारी आदत है, जो हमें नहीं करना चाहिए। कि जाहिर है अगर दो कंट्रीज के आपस में कुछ गड़बड़ है तो उसमें आप क्यों जा रहे हैं। और यही अफगानिस्तान में भी हमने किया था। तो जाहिर है कि उनके टर्म्स कहीं ना कहीं जाकर जो है ठीक होने ही है, इसलिए कि जरूरत उनको भारत की ज्यादा है, पाकिस्तान की कम है। क्योंकि जितने भी आपने देखा है जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे बांग्लादेश में, उसमें कहीं ना कहीं भारत का रोल था, पाकिस्तान का इतना सच कुछ नहीं था। वो हमने तो ना ट्रेड की थी, ना हमारी कोई डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना कुछ थी। और अगर हो भी जाए तो पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में तो नहीं है कि वो किसी की मदद कर सके। हम तो खुद मदद मांगते फिरते हैं।
تو ہماری تو ابھی اکانومی ہو گئی، ہماری فورن پالیسی اور کچھ بھی ابھی اس جگہ پر نہیں ہے کہ جس سے ہم کسی دوسری کنٹری کو سہارا دیں. یہ تو وہی حال ہو جائے گا کہ دونوں ہی کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنگلہ دیش والے بھی نکل پڑے. تو ان کو اگر وہ تھوڑی عقل کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وہ ٹرمز کو ٹھیک کریں گے. تو پاکستان کو یہاں پر بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا. یہاں پر انہیں بالکل وہ پہلے جو کچھ کیا کرتے تھے میرے خیال ہے وہی والے فارمولا یہاں پہ نہیں چلنے والا. اچھا، آپ نے ٹریڈ کی بات کی کہ پاکستان کی ٹریڈ بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. آپ نے بالکل یہ صحیح بات کی. مجھے ابھی ریسنٹلی ایک آرڈر آیا تھا بنگلہ دیش سے. میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ یہاں سے لیڈیز سوٹ چاہیے. تو میں نے یہاں سے جو کوریئر ہے یا جو بھیجتے ہیں سامان وغیرہ ان سے رابطہ کیا. وہ کہہ رہے جی بنگلہ دیش سامان نہیں جاتا ہمارا، انڈیا بھی نہیں جاتا اور بنگلہ دیش بھی نہیں جاتا. تو بنگلہ دیش اگر آپ نے بھیجنا بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ وہ سامان وہاں پر پہنچ جائے گا، اور دوسرا چارجز بہت زیادہ ہے. حالانکہ اگر انڈیا اور بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش کا جو موسٹلی جو را مٹیریل ہے ٹیکسٹائل کے اندر یوز ہو رہا ہے، جو اور بھی جو ہے وہ سارا کا سارا انڈیا سے ہی وہ منگواتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکسٹائل کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، وہ گارمنٹس ہوں، وہ دوبارہ سے وہ بنا کر انڈیا کو ہی دے رہے ہیں. یعنی کہ انڈیا سے را مٹیریل لے کے تیار کر کے انڈیا کو دے رہے ہیں. تو کیا فائدہ ان کو کیا ہوگا یہ سارا کچھ کر کرا کے؟ صرف بھائی چارہ دوستی کرنی ہے، یا ان کو اپنے جو مفادات ہیں انٹرسٹ ہیں وہ بھی بنگلہ دیش دیکھ رہا ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہم جڑے ہوئے تھے تو ہماری ٹریڈ بھی ہو رہی تھی، ہمیں ہر چیز کی سہولتیں وہاں سے مل رہی تھی، جبکہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے کوئی خاص فائدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی تو ڈاکٹر یونس اور جو بنگلہ دیشی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری یہ دیکھ رہی ہوں گی. دیکھیں کنٹریز کے تو آپس میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں بینیفٹس جڑے ہوتے ہیں. یہ لوگ تو اس پہ نہیں چلتے نا کہ بھائی چارہ ہے یا کہ ریلیجن. اگر ایسا ہوتا تو پھر افغانستان کے ساتھ ہمارا کیوں بھائی چارہ نہیں چل رہا، یا ایران کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا؟ ظاہر ہے ایران کے ساتھ بھی ہماری ٹینشن ہے. ابھی بھی جو افغانستان گئے تھے اسحاق ڈار صاحب تو وہ یہی بات کر کے آئے کہ جب آپ اپنی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی نہیں ہونے دیں گے. وہ اور بات ہے کہ ہم نے 20 سال استعمال ہونے دی. اب اس پہ پتہ نہیں افغانستان کے لوگ کیا سوچتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی بینیفٹ ہوگا تبھی کنٹریز آپس میں بات کرتی ہے نا، کوئی ایسے ہی تو نہیں بات کرتی. ورنہ جو چھوٹی کنٹری، ہم سے بھی چھوٹی کنٹریز موجود ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی چھوڑ دیجئے. جو اسلامک کنٹریز ہیں یا جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی آپس میں، جو بڑی کنٹریز ہیں جن کے پاس آئل ہے یا گولڈ ہے یا پیسہ ہے، وہ آپس میں مل کر رہتے ہیں. اور جتنی چھوٹی کنٹریز ہیں ان کو وہ بالکل خیریت بھی نہیں پوچھتے ان کی. تو پاکستان کو بھی کچھ ایسا کرنا ہوگا، ہمیں بھی کوئی ایسی چیز اپنے پاس کہہ لیجئے کہ بنانی ہوگی، اپنی ویلیو بڑھانی ہوگی، جس سے کہ لوگوں کو یہ لگے کنٹریز کو کہ ہاں ہمارے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. ہم بھی صرف ٹیکسٹائل ہی نہیں اور شعبوں میں بھی، ہمارے آئی ٹی میں بھی اور کئی چیزوں میں ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا سارا فوکس جو ہے آپ کو پتا ہے وہ ہمارے اندر ہی جو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، کبھی ٹی ٹی پی ہے تو کبھی بی ایل اے ہے تو کبھی کیا ہے. ابھی تو سندھ میں بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پانی کے اوپر. تو یہ چیزیں تو ہمارے سے کنٹرول ہو رہی نہیں ہے. تو پھر ہم نے بنگلہ دیش کو کیا دینا ہے؟ یا بنگلہ دیش کو بھی پتا ہے کہ پاکستان سے اس کو کیا مل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی زیادہ جو فوکس ہے وہ انہی کنٹریز پہ رہے گا جدھر سے انہیں کوئی فائدہ ہوگا. اور یہ ہر کنٹری کرتی ہے. اگر ہم اس کے اوپر یہ شروع ہو جائیں کہ جی، جو ہم نے کیا بھی تھا کچھ ٹائم پہلے کہ جی یہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا ہی حصہ ہے، واپس آنے والا ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہم نے شروع کر دی تھی. کیونکہ بنگلہ دیش والے حرکتیں بھی ہماری والی کر رہے تھے کہ مائنورٹی کو تنگ کرنا، وہاں کی مائنورٹی کو پریشان کرنا، وہ سب انہوں نے پاکستان والا سب کچھ سٹارٹ کر رکھا تھا. لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ پاکستان اس وقت اگر یہ سوچ رہا ہے کہ بنگلہ دیش سے دوستی کر کے کوئی فائدہ ہوگا، تو نہ انہیں کوئی فائدہ ہے نہ ہمیں کوئی فائدہ. ہم لوگ وہ آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ یہاں پہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے فیور میں ہے، لیکن میں بالکل نہیں ہوں. تو وہ ہم ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، نہ ہم سے کوئی نقصان ہے بنگلہ دیش کو، نہ ہم سے کوئی فائدہ ہے. وہ ہمیں بات کریں یا نہ کریں، ہم بالکل اس وقت ہماری کوئی ویلیو نہیں رہ گئی ہے دنیا میں. وہ ہمیں بنانی پڑے گی تبھی کچھ ہوگا. بالکل. اچھا، صحیح بات کی. سندھ میں پروٹیسٹ کی آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک خبر آ گئی کہ رات جو ایک منسٹر ہے، ہندو منسٹر ہے، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ٹھٹھا کے اندر. وہ وہاں پر لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ کنال کو لے کر، تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا. بڑی مشکل سے ان کے فائرنگ ہوئی ہے، وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے. تو یہ میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی جان بچ گئی. پہلے ہی مائنورٹی کے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اوپر سے اگر وہ ایک ہندو منسٹر کی جان چلی جاتی تو یہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی کتنی رسوائی اور بدنامی ہونی تھی.
تو ان ساری چیزوں کو کیوں ہم سیریسلی نہیں دیکھتے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر حل کیا جائے. اگر کوئی نہریں کوئی کنالز دریائے سندھ کے اندر بنانی تھی تو آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ کو اعتماد میں لینا ضروری تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ بالکل آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ میرے شو میں بھی ایک بار آ چکے ہیں جی اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ان کے اوپر فائرنگ وہ اس لیے ان کو ہندو ہونے کی وجہ سے فائرنگ نہیں ہوئی ہوگی میرے خیال سے, وہ جی جی کیونکہ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی کچھ کر نہیں رہی اس لیے جو ہے یہ فائرنگ ہوئی ہوگی. لیکن جی بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے اور سب لوگ حفاظت سے رہنے چاہیے. جی ہاں بالکل, بلاول بھٹو زرداری نے کل ایک تقریر کی تھی اپنے سندھ میں اور وہاں ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اگر اس قسم سے نہریں نکالی گئی, جو 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں اور ان کا پانی جو ہے وہ پنجاب میں لایا جائے گا, یہ جو گرین پاکستان کے نام سے پروجیکٹ ہے اور وہ آپ جانتے ہیں بھائی لوگ کا ہے, تو بھائی لوگ کا ہے اور وہاں پہ پانی لوگ بولیں گے اکاؤنٹ بند کر کے بھی نہیں چپ ہو رہی, تو وہ اس کے لیے جی بلاول صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو جی ہم کولیشن کی گورنمنٹ چھوڑ دیں گے. تو بلاول صاحب سے میں نے اپنے شو میں بھی بات کی ہے, میں نے بلاول صاحب وہ جو جس کے اوپر ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیے وہ تو آپ کے ابا جی نے کیے جو کہ آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں, تو ان کو بات جی جا کے پوچھیے نا کہ انہوں نے پرمیشن کیوں دی ہے. لیکن ہوں وہ پروٹیسٹ چل رہا ہے اور بہت زیادہ مطلب اسٹرانگلی پروٹیسٹ چل رہا ہے اور سندھ کو پہلے ہی پانی کم ملتا ہے. اگر وہ پانی کی 6 نہریں نکال کے یہ ادھر لے آئے تو سندھ کا تو بالکل پانی بند ہو جائے گا یا بہت ہی کم ہو جائے گا, تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پروٹیسٹ چل رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو اپنی سیٹوں کی پڑ گئی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر تو ہم کولیشن کی گورنمنٹ سے نکل جائیں گے. تو ایک صاحب نے کہیں لکھا تھا کہ ان کے پاس تو کوئی وزارتیں ہیں ہی نہیں پیپلز پارٹی کے پاس, تو یہ کہاں نکل جائیں گے اور کدھر نکل جائیں گے یہ بھی بتا دیں, کیونکہ یا تو ان کے پاس وزارتیں ہوتی نا, کوئی منسٹری ہوتی ان کے پاس تو یہ کہتے ہیں یہ والی منسٹری ہم چھوڑ دیں گے وہ چھوڑ دیں گے, وہ تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس. تو یہ پھر کہاں نکلنے کی بات کر رہے ہیں, یہ صرف اور صرف پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہ ہرگز ان لوگوں کے خلاف نہیں جا سکتے. اگر یہ کوئی عام پالیٹیشین کی زمین ہوتی, عام لوگوں کی زمین ہوتی تو شاید پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی اور بات کرتی, لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک نہیں 10 نسلوں کے پیسے پڑے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو اپنی کرسی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے پبلک کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. آتے تو یہی مطلب جب آتے ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم پبلک کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں, ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں, ان کے لیے بہتری کے لیے آ رہے ہیں, لیکن یہ کچھ نہیں کرتے. اس وقت سندھ کا پانی کاٹ کے ادھر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ہو بھی جائے گی, کیونکہ کون روکے گا آپ بتائیے. جن لوگوں کی زمین ہے جو وہاں پہ گرین پاکستان بنا رہے ہیں تو ان کے سامنے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سر یہ آپ نہ کیجئے, انہوں نے کہنا اچھا بیٹا ٹھیک ہے. لیکن یہ باقی لوگ جو ہیں جتنے ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ سے باہر ہیں, جو ایک کہہ لیجیے ایک اوپر کی ہماری جو اپر کلاس کہلاتی ہے, جو گورنمنٹ میں رہتی ہے یا گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتی ہے باہر ہے کے بھی, یعنی جو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, ان کے گھر میں تو مظفر کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا. ان کے گھر میں تو پانی کی کمی نہیں ہے, ان کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہے, ان کے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ان کو تو نہیں پتا کہ عام پبلک کس تکلیف سے گزرتی ہے. یہ بلاول صاحب نے کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جو بھی پلان لے کر آتی ہے وہ کسان کا دشمن ہوتا ہے. تو بھائی آپ اتنے دنوں سے کیوں نہیں بولے, یہ کوئی پہلی بار ہوا ہے؟ تو یہ لوگ کوئی بات نہیں کرتے, کیونکہ جس دن ان کے گھر کا نل نہیں چلے گا, جس دن ان کے گھر کی بتی بند ہوگی, جس دن ان کو پتا لگے گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹریول کیسے کرتے ہیں, تب انہیں احساس ہوگا, شاید تب بھی شاید ہی احساس ہو. ورنہ یہ ڈرامے چلتے رہتے ہیں ان کے کہ ہاں جی ایسا ہو گیا, تھوڑے دن خبر آئے گی, اس کے بعد میڈیا کو بھی روک دیا جائے گا کہ جی آپ نے, مین اسٹریم میڈیا تو کبھی نہیں دے گا, سوشل میڈیا بھی تھوڑا بہت بیچارہ دے سکے گا وہ دے دے گا, باقی یہ خبر کہیں دائیں بائیں ہو جائے گی. ابھی تو یہ پروٹیسٹ اتنا اسٹرانگلی چل رہا ہے نا کسانوں کا کہ جس کی وجہ سے چھپا نہیں پا رہے, لیکن ان کو بھی پھر یہ ڈرا دھمکا کے کسی کو تھوڑا بہت ان کے لیڈر ویڈر کو پکڑ کے کچھ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ابھی تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو سالوں سے سندھ میں اپنا راج جما کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال کرے. پنجاب کا یا کسی اور پروونس کا کیا ہے, وہ تو ظاہر وہ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں مل جائے, لیکن یہ تو وہاں کے لیڈر بنے ہوئے نا بھٹو صاحب, تو بھٹو ابھی تک زندہ ہے, اور انفارچونیٹلی پرابلم یہی ہے کہ بھٹو زندہ ہے. اگر واقعی میں بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے تو یقیناً وہ بڑے دکھی ہو جاتے دیکھ کر. لیکن یہاں پر مجھے تو کچھ ابھی ٹھیک ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا, اور جو بلاول صاحب نے کہا وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ کے طور پہ لیجیے. بالکل. وہاں پر میں کیونکہ سندھ کے اندر اکثر جاتا رہتا ہوں, وہاں پر پانی جیسے بتایا جاتا ہے کہ پانی کم ہے یا ایسی صورتحال نہیں ہے, لیکن وہاں کے جتنے بڑے بڑے وڈیرے ہیں, وہ زرداری, مزاری, لغاری,
یہ لوگ جو عام کسان ہے وہاں تک پانی پہنچنے نہیں دیتے. یعنی یہ انہوں نے پہلے اپنی زمینوں کو پانی لگانا ہے, وہاں سے پانی بچ گیا تو پھر کسی غریب کسان کو وہاں پر ملے گا. اور 24 گھنٹے پانی وہاں پر ہوتا ہے. یعنی کہ پنجاب کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہفتے بعد یا آپ کے ایک ٹائم ہوتا ہے, وہاں پر 24 گھنٹے پانی ہوتا ہے. لیکن انہوں نے پانی کی شارٹیج پہلے ہی اتنی کی ہوئی ہے, اپنی زمینوں کو, ہزاروں ایکڑ ان کی زمینیں ہیں, ان کو پانی لگاتے ہیں, اور دوسرے جو عام وہاں پر کسان ہیں یا ہاری ہیں ان تک پانی وہ پہنچنے ہی نہیں دیتے. اور آپ نے جو بات کی بھٹو زندہ ہے, میں نے دیکھا کہ وہاں پر اسکول نہیں ہے. جو اگر آپ کسی بھی گوٹ میں چلے جائیں, کہیں کسی شہر میں چلے جائیں, اسکول نہیں ہے, ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں. لیکن وہ جب بھی کچھ ووٹنگ ہوتی ہے یا کوئی لیڈر آ جاتا ہے تو وہ جیے بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں. اور ان کی سوچ آج بھی نہیں بدلی. وہاں پہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بھٹو کو یہی سمجھتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے, اور ہماری جو ساری ضروریات ہیں وہ پیپلز پارٹی ہی پوری کر رہی ہے. یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے آج بھی سندھ جو ہے میرے خیال میں پنجاب سے بہت زیادہ پیچھے ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے, میرے خیال ہے 2-1 سال پہلے فلڈ آیا تھا, اور بلوچستان میں اور سب جگہ پہ بہت نقصان ہوا تھا. تو وہاں پر بلاول بھٹو زرداری گئے تھے اور انہوں نے اپنی فوٹو سیشن کروایا تھا. اور وہاں پر جو بچے تھے جن کے ساتھ انہوں نے اپنی فوٹو بنوائی تھی, وہ بچے ننگے پاؤں تھے, ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی ان بچوں کے, کہ ظاہر ان کے گھر تباہ ہو گئے تھے اور بہت پریشانی تھی. ایسے میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ $3000 کا جوتا پہن کے گئے تھے. کوئی جاگر جو انہوں نے پہن رکھا تھا وہ سوشل میڈیا پر آ رہا تھا. تو یقیناً اس میں اگر آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے, آپ ایسے لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں جن کا گھر تباہ ہو گیا ہے, جن کے پاس پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہے, آپ وہاں پر جو ہے $3500 کا جاگر پہن کے جا رہے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں, وہ کتنے بے حس ہیں. یہ چیز آپ کو بھارت میں نہیں ملے گی. بھارت کے جو پولیٹیشنز ہیں آپ دیکھیں وہ عام سی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. کوئی ان کے پاس بڑی بڑی جو ہمارے یہاں کروڑوں کی گاڑی میں گھومتے ہیں اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا, عام گاڑی ہوتی ہے ان کے پاس. ایون ان کے میڈیا کے لوگ بھی, میں نے دیکھا ایک ٹائم پہ ارنب گوسوامی جی جو ہیں ان کے اوپر کیس چل رہا تھا, اور وہ دکھایا جاتا تھا کہ جی وہ کورٹ گئے ہیں اپنی ہیئرنگ کے لیے یا کچھ, تو عام سی ہونڈا کوڈ یا کچھ تھی. ہمارے یہاں تو ہمارے میڈیا کے لوگوں کو بھی دیکھ لیجیے, جس طرح کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اتنی بڑی گاڑی, اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو یہاں پر تو یہ پرابلم رہی ہے. اور ورنہ بلاول صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بھی کوئی عام سی باٹا کی وہ جو ہوائی چپل آتی ہے نا وہ پہن کے جاتے ان بچوں سے ملنے. آپ سوچئے کہ وہ بچے کیا سوچ رہے ہوں گے. باقی جیے بھٹو کے نعرے جو لگاتی ہے پبلک, وہ تو ظاہر ہے, آپ ہماری پبلک کو آپ وہ ایک دن کے لیے وہ قیمے والا نان یا آلو کے پراٹھے دے دیتے ہیں تو وہ نعرے لگانے لگتے ہیں. یہاں پر یہ کیا نام ہے اس کا, ضیاء الحق کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے, لیکن جس وقت ضیاء الحق کی برسی ہوتی ہے تو یہاں فیصل موس کے پاس آپ کو اتنا رش ملے گا, کیونکہ وہ فری چھلیاں بانٹتے ہیں. تو وہ اتنے چھلیوں کے نا آپ کو ریپر ملیں گے, اتنے آپ کو پلیٹس اور وہ جو باکسز ہوتے ہیں نا ڈسپوزیبل وہ ملیں گے, کیونکہ ہماری پبلک کھانے کے بریانی لیے پہنچ جاتی ہے, ہر جگہ کھانے پہنچ جاتی ہے. اور چھلیاں تو بہت ہی, چھلیاں پتہ نہیں کیوں بانٹتے ہیں یہ, تو وہ ہماری پبلک کسی مطلب کھانے کے لیے کہیں بھی چلی جاتی ہے. تو یہی والا ان کا حال ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ سندھ میں اور اندرون سندھ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ جی یہ فلانی پکچر کے اوپر تم نے نا ٹھپا لگا کے آنا ہے, تو وہ بس لگا کر آ جاتے ہیں. ان کی اتنی ہی دنیا ہے, ان کو نہیں پتا کہ باقی جگہ کیا ہو رہا ہے. اور نہ ہی یہ پڑھنے دیتے ہیں نہ ہی یہ بڑھنے دیتے ہیں. اگر لوگ پڑھ لیں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے اور وہ ان کی چلاکیاں یا ان کی مکاریاں سمجھ جائیں گے. یہ وہ ہونے نہیں دیتے اپنے علاقے میں. ورنہ کیوں ایجوکیشن سسٹم ہمارا خراب ہے, کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ ان کو یہی لگتا ہے کہ اگر ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کر لیا, لوگ پڑھنے لگے, سمجھنے لگے, تو وہ پھر ان کی بات نہیں سنیں گے. سوشل میڈیا بھی اسی لیے ڈاؤن کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا بھر کی نیوز دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں یا اپنے آپ کو اپنی سوچ کو بدل لیں. سوچ کے اوپر انہوں نے پہرا بنا کے رکھا ہے, اور اسی سے ان کی سلطنت چل رہی ہے, ورنہ کب کی گر گئی ہوتی. بالکل صحیح. ایک خبر جو تھی ابھی پچھلے چند ماہ پہلے ہم نے دیکھنے میں ملی تھی کہ 16 یا 18 ہندو بچے جو تھے ان کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا. ان کو یہ بولا گیا تھا کہ اگر تم لوگ پڑھ گئے تو یہاں کا جو ذمہ دار ہے اس کی مزدوری کس نے کرنی, اس کا ہاری کس نے بننا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور یہی آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر سندھ کا جو بچہ ہے وہ پڑھ لکھ گیا تو ان کا کہنا نہیں ماننا, ان کو ووٹ نہیں ڈالنا, ان کی مزدوریاں نہیں کرنی, ان کے ہاری کس نے بننا ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک تو اسکول نہیں ہوتے, جو اسکول ہوتے بھی ہیں تو وہاں پر ٹیچر نہیں آتے. تو یہ اندرون سندھ
ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो हमें फिक्र पड़ी बांग्लादेश की, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम उनके हेल्प करें। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम पहले अपने पाकिस्तानियों की तरफ देखें कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर लोगों को ज़रूरत है। आपने जो सैलाब की बात की, अब सैलाब आने वाला है, अभी बारिशें शुरू होंगी 1-2 माह तक, दोबारा से सैलाब शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी भी वो जो सिंध के अंदर सैलाब ज़दगान है, वो नहरों के किनारे पर या वो तालाब के बाहर वो खैमे लगाकर और बगैर खैमों में बैठे हुए। तो कौन है जो फिर सुनेगा उनकी बात, कौन है जो देखेगा? या हम फिर इधर उधर ही देखते रहेंगे, दूसरों के ऊपर तनकीद करते रहेंगे, या फिर हम जो हमें फिक्र होगी बांग्लादेश के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर या हम इधर उधर, तो अपने मुल्क के अंदर कब हमारी तवज्जो होगी? देखिए वही तो ये करते नहीं है ना। अब इनको गजा की पड़ी हुई है, ठीक है मैं मानती हूँ गजा में गलत हो रहा है, लेकिन उसका क्या मतलब है कि आप अपने यहाँ जो फ्रेंचाइज है उनको तोड़ दें। सऊदी अरब तो नहीं तोड़ रहा, यूएई भी नहीं कर रहा, कोई गल्फ कंट्रीज जो है केएफसी और बाकी आउटलेट्स को नहीं तोड़ रही, तो ये क्यों तोड़ रहे? उसके बाद जी इन्होंने जलूस निकालना है, इन्होंने वहां पे रैली लेकर जानी है, इन्होंने प्रोटेस्ट करना है। और इसराइल तो जैसे वहां पर टीवी लगा के बैठा हुआ है ना कि जी पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, तो वो इसराइल इसराइल को फर्क भी कोई नहीं पड़ता। अगर तो हमें अमेरिका सपोर्ट ना कर रहा होता या हमने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट ना बजाई होती तो शायद हमें कोई भी काउंट ना कर रहा होता। लेकिन इसराइल अभी भी हमारी तरफ नहीं देख रहे, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो चाहे वो मुल्ला हो या ना हो, सबके सब जी जब तक इसराइल ये नहीं करेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो भाई आप तो वैसे भी चैन से नहीं बैठते, जब गजा में कुछ नहीं हो रहा था आप तो तब भी चैन से नहीं बैठे रहे थे, ना किसी को बैठने दे रहे थे। तो आपका क्या है? तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अपने यहाँ कश्मीर का हाल जो है, हमारे यहाँ के इंटरनेट हमारे यहाँ नहीं चलता है, रोड यहाँ पे खराब है, वो लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, पुलिस वालों को और फौजियों को उठा उठा के नीचे फेंकते रहते हैं, वो वो उसकी तरफ नहीं देखेंगे। ओ जी मकबूजा कश्मीर जो है ना जी, वहां बड़ा जुल्म हो रहा है। अरे आप यहाँ तो देख लीजिए, अच्छा गजा में बड़ा जुल्म हो रहा है और दूसरी जगह चाइना का नाम नहीं लेते, चाइना में मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है उस वक्त बिल्कुल हर पाकिस्तानी की बिल्कुल सिटी गुम हो जाती है, बिल्कुल सांप सूंघ जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ नहीं कहेंगे, वरना बोले ना जाकर जो चाइनीज एम्बेसी है उसके बाहर प्रोटेस्ट करें, टायर वायर जलाएं, उसके बाद वहां पर उस एम्बेसडर को कहें निकलो यहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप पॉलिटिशियंस को भी बुलाकर पूछेंगे ना कि सर उसके लिए आप बात नहीं करते, हाँ हाँ वो हम कर लेंगे, वो हम अलग से कर लेंगे। अरे अलग से क्यों कर लेंगे आप? वहां यूनाइटेड नेशन में तो आप जाके कश्मीर कश्मीर कर रहे होते हैं और गजा गजा कर रहे होते हैं, तो फिर आप उरिगन मुस्लिम्स के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? तो ये हम लोग दोगले लोग हैं बेसिकली। हमें जहां से फायदा होता है ना हम वहां की बात करते हैं, और जहां से नहीं होता तो हम वहां की कुछ और बात करते हैं। तो इसलिए जो है वो मेरा ख्याल है हमारी ये हालत है। और पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं देख रहा, बलूचिस्तान के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, कोई रैली नहीं निकल रही। हाँ एक जरूर अख्तर खान महंगल साहब ने निकाली थी, उसके अलावा बाकी जो सूबे हैं बाकी प्रोविंसेस से तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर लोगों की हाल खराब है। अभी गवर्नमेंट, आपके गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद अपने मुंह से बोला है, मैं नहीं कह रही कि जी इस महीने से आपकी जो 5 to 7% महंगाई आपकी बढ़ने वाली है। क्या करेगी पब्लिक? इसलिए कि वो सैलरी तो उतनी ही रहती है, सैलरी तो नहीं बढ़ती लोगों की। और अगर कोई कहे कि जी सैलरी बढ़ा दो तो वो कहते हैं भाई जाओ टाटा बाय बाय, रिजाइन करो, या खुद ही निकाल देते हैं। तो लोग कैसे यहाँ पे सरवाइव करें? लोग मर रहे हैं। मुजफ्फर किस किस तरह से कश्तियों में निकल के भागने की कोशिश करते हैं, वो मर रहे हैं यहाँ पे लाखों रुपए देके, और हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं वो जी बड़े अमीर लोग हैं 30-30 लाख देके भाग रहे हैं। अरे तो 30 लाख जिसके पास है वो भी भाग रहा है और बेचारा मौत खरीद रहा है। तो उनमें से अक्सर लोग तो मर जाते हैं, लेकिन मर रहे हैं मगर यहाँ नहीं रह रहे। अगर आज यूरोपियन कंट्रीज या कोई गल्फ कंट्रीज कोई वीजा अपना खोल देना और कहें कि जी 2 हफ्ते के लिए 2 वीक्स तक जितने लोग पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो बगैर वीजा के बस आ जाएं, मैं कह रही हूँ यहाँ पर जो है ना कुत्ते बिल्लियां ही रह जाएंगी फिर, और कोई नहीं रहेगा। स्ट्रीट डॉग्स और ये गधे वधे जो ये बेचते हैं ना चाइना को, वही रह जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे। सब के सब भाग जाएंगे। ये हाल इन्होंने पाकिस्तान का कर दिया और फिर कहते हैं जी आप हमारे अगेंस्ट बात करती हैं, आप हमारे खिलाफ। अरे आप मुझे कोई पॉजिटिव बात बता दीजिए ना जो यहाँ पर हो रही हो, मैं वो बता दूंगी। कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, ना आईटी एक्सपर्ट्स कोई खास निकल रहे हैं, ना एजुकेशन पे काम हो रहा है, ना इकोनॉमी पे काम हो रहा है, ना आप जर्नलिस्ट को जीने दे रहे हैं, ना आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं। पूरी कभी G8 होती है, कभी G20 होती है, पता कौन कौन सी ये जो समिट्स होती रहती हैं, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं बुलाया जाता। हमारी वो 1.5 ईंट की मस्जिद अलग ही है, हम कोई और ही किस्म के काम या समिट्स होती हैं उसमें हमारे जो होते हैं ना उनको बुला लिया जाता है। और वो भी अगर कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पे भारत भी है
تو وہ کونے میں آخری لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ اگر دیکھیں جب یہ کاکڑ صاحب تھے جس زمانے میں, یاد ہے وہ فوٹو آپ کو کاکڑ صاحب کی؟ جی مجھے یاد آ گیا, یاد آخری میں کھڑے تھے, اور بڑی مشکل سے ڈھونڈنے میں ملے تھے, بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے ملے تھے وہ. بالکل لاسٹ میں کھڑے ہوئے تھے, اور مودی جی کو سب سے آگے کام یہ کہے گا جی پھر مودی جی کی تعریف. میں مودی جی کی تعریف نہیں کر رہی ہوں, میں ان کی پالیسیز کی تعریف کر رہی ہوں کہ انہوں نے جو پالیسیز اپنی بنائی ہیں اس میں یہ نہیں کہ پرفیکٹ ہو گیا, بھارت کوئی پرفیکٹ نہیں ہو گیا ہے, لیکن بھارت بہتر تو ضرور ہو گیا ہے. تو آپ بھی بہتر کر سکتے ہیں جب آپ اپنی پالیسیز ٹھیک کریں گے. آپ نے اپنی پالیسیز یہی بنا کے رکھی ہے, اس کو دبا دو, اس کو ڈرا دو, اس کو دھمکا دو, تو وہی پھر ظاہر پلٹ کے ہماری طرف بھی آ رہی ہے. بنگلہ دیش سے بڑی امید تھی لیکن لیکن بنگلہ دیش نے بھی پیسے مانگ لیے, اور وہ مطلب وہ بھی چاہ رہے کہ جھگڑا ہو جائے. تو یہ تو حال ہے یہاں پر. بالکل جی, دیکھیں ہماری بھی خواہش ہے, ہماری بھی حسرت ہے دل کے اندر کہ ہم بھی پاکستان کی تعریف کریں. پاکستان کی اگر کوئی آئی ٹی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہو, پاکستان کے فارن ریلیشن دیگر کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہوں, پاکستان کے ٹریڈ بہت زیادہ ہو, پاکستان کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ بہت زیادہ آ رہی ہو, پاکستان کی انڈسٹری بہت زیادہ گرو کر رہی ہو, تو ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کریں, پاکستان کی جی ڈی پی کے اوپر ہم بات کریں, اور اس طرح کی پازیٹیو چیزیں ہوں گی تو ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اور اس کی تعریف بھی کریں گے. لیکن ابھی ہمیں جو ہے وہ اپنے میرے خیال میں جو ہمسائے ہیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے جیسا بن جائیں اور ان کی جیسی پالیسی بالکل. اپنے ملک کے اب اندر. آپ یہی دیکھیے نا مظفر کہ ہم لوگ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں تو ہم کئی دوسرے لوگوں کے بھی چینلز دیکھتے ہیں جی ڈیفینیٹلی, جنہیں ہم ایڈمائر کرتے ہیں یا جن کی بات ہمیں اچھی لگتی ہے, تو ہم ان کے جیسی بات کرنے کی, ان کے جیسے ٹاپک اٹھانے کی, ایون تھمبنیل تک دیکھتے ہیں یار جس سے بالکل کیا تھمبنیل بنا, ہم وہ بالکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ نہ صرف یہ کہ انڈیویجول میں ہونی چاہیے, کنٹریز میں بھی ہونی چاہیے. ہر ایک کو تو ہم اپنا دشمن مان بیٹھے ہیں یہاں پہ, بھارت بھی ہمارا دشمن ہے, ایران بھی ہمارا دشمن ہے, افغانستان بھی دشمن ہے, لیکن ہم بہت اچھے ہیں, پتہ نہیں سب کے سب مل کے ہمیں کیوں مار رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جس دن ہم خود اپنی غلطیوں کو نکال کے خود صحیح ہو جائیں گے, اس دن شاید پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور ہمیں ایز اے کنٹری پاکستان سے پرابلم نہیں ہے, ہمیں یہاں کے لوگوں سے پرابلم ہے, یہاں کی جو پالیسی میکرز ہیں ان سے پرابلم ہے, ورنہ کنٹری سے کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ آرزو جی آپ کا, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, تو اسی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.